بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ گزشتہ 2 روز پہلے کی بات ہے، ایک حادثہ فاجعہ پیش آیا، المناک واقعہ پیش آیا، جس نے امت کے ایک طبقے کو، خصوصاً ایک بستی کے لوگوں کو غم سے نڈھال کر دیا۔ ہر دل رنجیدہ اور ہر آنکھ تر ہے، ہر کس و ناکس رو رہا ہے، آہو بکا کا ماحول ہے، ہر طرف غمی چھائی ہوئی ہے، غم کے بادل چھا گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دراصل ہمارے درمیان سے اللہ کا ایک بندہ اور ایمان کا ایک چراغ گل ہو گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت اقدس مولانا محمد صابر صاحب رحمہ اللہ کے تعلق سے۔ حضرت والا رحمہ اللہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، ہر کس و ناکس حضرت والا رحمہ اللہ کو خوب جانتا ہے، بالخصوص اس بستی کے لوگ حضرت اقدس مولانا محمد صابر صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور فیضان باری سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت اقدس رحمہ اللہ کا ورود سرزمین مساوی میں ہو رہا ہے، اس وقت مساوی کے لوگ اور سرزمین مساوی ایسی شخصیت سے محروم تھی کہ جو ان کے مردوں پر نماز جنازہ پڑھائے، ان کے زندوں کے شادی میں خطبہ نکاح پڑھے، نمازوں میں اللہ کے حضور ان کا نمائندہ بنے، عیدین کی نماز کی ادائیگی کے لیے ان کا امام بنے، دینی مسائل میں ان کا مقتدی بنے، ان کو احکام شریعت سمجھائے۔ نہیں پاتی تھی مساوی کی بستی کسی ایسے شخص کو کہ جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کو سمجھائے، ان کو آگاہ کرے اس چیز سے۔ اب ایسے وقت میں حضرت والا رحمہ اللہ کا آنا، اس تاریک وقت میں آنا اور جہالت کے اس دور میں آنا، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہی ہو سکتا ہے، اس کا فیضان ہی ہو سکتا ہے، اور حضرت والا رحمہ اللہ اس لائق ہے بھی کہ ان کو سمجھا جائے، انعام خداوندی۔ میں اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس رحمہ اللہ آئے ہیں تو لوگوں نے سراہا، بڑی بات ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جو حیات ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اور جو انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے حضرت والا کو سراہا، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہمیں دین کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں کوئی مل نہیں رہا کہ جو ہماری نمائندگی کر سکے اللہ کے حضور، جو ہماری نمازوں کو پیش کر سکے اللہ کے حضور، جو ہمیں دینی روشنی میں لے کر کے چلے، جو ہمیں احکام شریعت سے واقف کرائے۔ حضرت والا آئے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت کو اپنا امام بنایا، دینی و دنیاوی تمام تر امور میں اپنا مشاور سمجھا، حضرت والا رحمہ اللہ کو اپنا نمائندہ بنایا، عیدین کی نماز کے لیے اپنا امام بنایا، یعنی تمام تر معاملات میں حضرت اقدس رحمہ اللہ کو اپنے آگے کیا۔ اور ہر شخص روز اول سے حضرت والا رحمہ اللہ کا احترام کرتا تھا، نوجوان بھی سلام کرتے، بچے بھی سلام کرتے، اور احترام کا عالم یہ تھا کہ بڑے اپنی دراز عمری کے باوجود کھڑے ہو کر کے حضرت والا کے لیے سلام کرتے تھے، حضرت والا کا احترام کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ ان لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ دین اسلام کی ہمارے گاؤں کو ضرورت ہے، یہ تو ایک دم تاریک ہے، تاریک آشیانہ ہے، ایسا آشیانہ ہے کہ جہاں دین کا کوئی چراغ جل ہی نہیں رہا۔ تو مدرسہ اسلامیہ عربیہ امدادیہ کی ذمہ داری بھی ان حضرات نے حضرت والا کے سپرد کر دی، اس کی ادارت کا صحرا بھی حضرت والا کے سر پہ سجا دیا۔ چنانچہ حضرت والا رحمہ اللہ قریب از 35 سے 40 سال تک اس مدرسے میں دینی خدمت انجام دیتے رہے، مسند تدریس پر بیٹھ کر کے اس گاؤں کے بچوں کو اور اس کی بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کراتے رہے، ان کے سینوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے، اس کی ثقافت و تہذیب سے منور کرتے رہے، اور چپے چپے اور کونے کونے میں حضرت والا رحمہ اللہ نے ایمان کی شمع بن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کا ہر گھر میں ایک چراغ جلا دیا۔ الحمدللہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں مساوی کے ہر گھر میں اللہ کا فضل حافظ موجود ہے، کم از کم حافظ تو موجود ہے، من جملہ دیگر حضرات کے۔ حضرت والا کی بھی اس میں ایک بہت بڑی کوشش اور کاوش شامل ہے کہ آج مساوی کے اندر حفاظ و علماء اور قراء کا سمندر امنڈ رہا ہے،
تو حضرت والا رحمہ اللہ کی ان کاوشوں کو، ان کارناموں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھا جائے گا۔ حضرت والا رحمہ اللہ گرچہ ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں لیکن وہ ہمارے دلوں سے نہیں جائیں گے۔ حضرت والا رحمہ اللہ اپنی نشانیاں ہمارے پاس چھوڑ کر کے گئے ہیں، اپنی علامات ہمارے پاس چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ بہت سے وہ علماء، بہت سے وہ قاری، وہ حفاظ اور وہ مفتی جو مدارس اسلامیہ کے اندر جا کر کے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور قرآن کی مسائل کو بیان کر رہے ہیں، وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت اقدس مولانا محمد صابر صاحب رحمہ اللہ کے سامنے زانو تلمذ دے کر کے تعلیم قرآن کو اور ضیاء ایمانی کو حاصل کیا ہے۔ تو وہ چلتی پھرتی علامتیں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں میرے گاؤں کے لوگوں، بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات یقین جانیے، اس کو دل کے کانوں سے سنیں کہ ان حضرات کی دیگر حضرات بھی شامل ہیں، حضرت اقدس علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بھی ہیں، اور حضرت اقدس مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس میں بڑا حصہ شامل ہے، ان کی کوشش کا بھی، کہ انشاءاللہ ان حضرات کی محنت، ان حضرات کی سرگرمیاں، ان حضرات کی کوششیں وہ رنگ لائی ہیں اور لائیں گی کہ اب سرزمین مساوی کی مٹی سے وہ عالم پیدا ہوں گے، یا ہو چکے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، کہ جو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت اس نہج پہ کریں گے جس نہج پہ خدمت کرنے کا یہ زمانہ متقاضی ہے۔ یہ دور متمنی ہے کہ اس نہج پہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کی جائے، اور انشاءاللہ وہ علماء تم کو اس سرزمین سے ملیں گے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو اپنے خون سے سینچیں گے، اس کے لیے تمام تر کوششیں صرف کر دیں گے اپنی، لیکن نبی علیہ السلام کے دین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ان حضرات ہی کی کوششیں ہیں، ان حضرات ہی کی کاوشیں ہیں کہ انہوں نے اپنا رات دن ایک کر کے، اپنے صبح و شام ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے ہر گھر کے اندر دین کا چراغ روشن کیا ہے، ہر محلے اور ہر چپے پر ان حضرات نے شمع ایمانی بن کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی ضیاء اور اس کی روشنی پھیلائی ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ ہمارے دلوں سے نہیں جائیں گے، حضرت والا کی خدمات یاد رہیں گی، حضرت والا رحمہ اللہ کو تاریخ کے صفحات میں لکھا جائے گا، تاریخ کے صفحات حضرت والا کی شخصیت کو ہر دور میں بیان کرتے رہیں گے، اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ وہ دور آئے گا کہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے، اور جس دور میں لوگ ہمارے سامنے آ کر کے کہیں گے کہ ہمارا یہ کام کرنا ہے، اس گاؤں کے علماء کے سامنے آ کر کے کہیں گے حضرت آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے یہاں چلیے، اس دور میں ہم کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ جو کچھ بھی ہے محمد صابر گورانوی کی جوتیوں کی برکت ہے، یہ علامہ رفیق صاحب نور اللہ مرقدہ کی جوتیوں کی برکت ہے، یہ حضرت اقدس مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کی جوتیوں کی برکت ہے، یہ مولانا ان حضرات کی برکت ہے۔ ان حضرات کا نام ہم کبھی نہیں بھلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں تو یہ کہوں گا کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے، آستی نہیں ہے، زمیں کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبیں نہیں ہے، تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا اب تک کسی کو یقین نہیں ہے۔ حضرت والا چلے تو گئے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں تو زندہ ہیں، اپنے کارناموں سے تو زندہ ہیں، اپنی کوششوں سے تو زندہ ہیں، اپنی کاوشوں سے تو زندہ ہیں، کہ بہت سے وہ حضرات جنہوں نے زانو تلمذ طے کیا الحمدللہ ایمان کی شمع بن کر زمانے کو رسول اللہ علیہ السلام کے دین سے سیراب کر رہے ہیں، اور وہ حضرات جنہوں نے حضرت اقدس مولانا صابر صاحب کے علوم سے استفادہ کیا ہے۔ نہیں بھلا سکتے حضرت والا رحمہ اللہ کو ہم۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی قبر میں بال بال مغفرت فرمائے، قبر میں کروٹ کروٹ حضرت والا کو چین سکون نصیب فرمائے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایسے دور میں حضرت والا کا تشریف لانا اور شمع ایمانی سے اور ضیاء ایمانی سے اس گاؤں کے کونے کونے کو روشن کر دینا، منور کر دینا، اور ہر گھر میں رسول اللہ علیہ السلام کے غلام پیدا کر دینا، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ان حضرات نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو ظاہر ہے ان حضرات کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ اب ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد، میں اپنے تمام ساتھیوں سے، تمام باشندگان مساوی سے اپیل کروں گا کہ خدا را آپ حضرات حضرت والا کے لیے ایصال ثواب کریں، تلاوت قرآن کریں،
چونکہ انہوں نے آپ کو آپ کا بیٹا حافظ بنا کر کے دیا ہے، جو قیامت کے دن آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر کے آپ کو جنت میں پہنچائے گا، یہ ان کی برکت ہے۔ لہٰذا آپ حضرات قرآن کریم پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں، اور میں اپنے جو مساجد کا ائمہ ہے اپنے یہاں کے مساوی کے، ان حضرات سے اللہ کے واسطے گزارش کرتا ہوں، میں چھوٹا ہوں وہ لوگ بڑے ہیں، وہ حضرات نماز کے بعد بٹھا کر کے لوگوں سے کہیں کہ تلاوت قرآن کرو، ہم حضرت والا کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اور پھر یہ بھی تاکید کریں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں جائیں، اپنی خواتین سے کہیں، ماؤں سے کہیں، بہنوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ وہ قرآن کریم پڑھ کر کے حضرت والا کے لیے ایصال ثواب کرے، چونکہ ہماری بچیوں کے پاس جو قرآن کریم آیا ہے، جو دین آیا ہے، اس میں حضرت والا کی بہت زیادہ کوششیں شامل ہے، بہت زیادہ کاوشیں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات ایسا کریں گے، اور اس کو ایک دن کے لیے خاص نہ کریں، وقتاً فوقتاً جو وقت ملے آپ کو، جتنا ملے قرآن کریم پڑھتے رہیں، حضرت والا کی جانب سے صدقات بھی کریں، مالی اعتبار سے بھی حضرت والا کو ثواب پہنچائیں، اور تلاوت قرآن اور عبادات کے اعتبار سے بھی حضرت والا کو ثواب پہنچائیں۔ آخر میں اپنے گاؤں کا نمائندہ ہو کر کے، باشندگان مساوی کا نمائندہ بن کر کے، مدرسہ اسلامیہ عربیہ امدادیہ کے اراکین کا نمائندہ بن کر کے، اور اپنے گاؤں کے حضرات اکابر علماء کا نمائندہ بن کر کے، خصوصاً حضرت اقدس مولانا محمد شعیب صاحب جو ہیں پربالیان کے، اور والد محترم حضرت اقدس مولانا محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم، اور استاد محترم میرے مشفق اور میرے مربی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور دیگر میرے جو اساتذہ ہیں گاؤں کے رہنے والے، ان تمام حضرات کی جانب سے نمائندہ بن کر کے میں خود اپنی جانب سے بھی حضرت اقدس مولانا صابر صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادگان کو اور پورے خانوادہ صابری کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات تعزیت قبول فرمائیں، ہم لوگ آپ پہ غم کے برابر کے شریک ہیں، جتنا صدمہ آپ کو پہنچا ہے یقیناً اتنا ہی صدمہ ہم کو پہنچا ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ اس سلسلے میں ہم بھی تعزیت کے محتاج ہیں، لیکن سنت ابوبکر کو زندہ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات قبول فرمائیں، اور یقین کریں کہ انشاءاللہ ہم حضرت والا کو نہیں بھولیں گے۔ ہم حضرت والا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون عافیت راحت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، پورے خانوادہ صابری کو، اور آپ حضرت والا کے جو محبین ہیں، متعلقین اور تلامذہ ہیں، ان تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔